السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا متنازع بیان اور اس کے بعد جو مسلسل تنقید ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے بیان پر نہ صرف قائم ہیں بلکہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری ہی کردار کشی کی جا رہی ہے، سن لیں، ڈروں گا نہیں، نہ سرنڈر کروں گا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی اسی قسم کا ایک بیان ہے جس پر نون لیگ کے سینئر وزیر ہیں، حالانکہ وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، جن کو کہا ہے کہ بھائی ان کو وزارت سے نکال دیا جائے، بلکہ اس سے بھی سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، جس پر رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ بلاول کی تقاریر حالات خراب کر سکتی ہیں۔ خواجہ آصف کے بارے میں بلاول کا رویہ اچھا نہیں تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو سب اچھا کی رپورٹ آتی ہے کہ جناب تمام سیاسی جماعتیں جو حکومت میں شامل ہیں ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، اور حکومت کو کسی قسم کا اپوزیشن سے خطرہ بھی نہیں ہے، یہ بات بھی درست ہے، معیشت چل نہیں رہی ہے، ملک آگے پھر بڑھ کیوں نہیں رہا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم آج آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے، چاہیں گے وہ جواب دیں۔ نثار چیمہ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، نون لیگ کے سینئر رہنما، بہت شکریہ۔ چیمہ صاحب، اس وقت جو فردوس شمیم نقوی صاحب نے وہی جوائن کر لیا جی، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، بہت شکریہ نقوی صاحب آپ کا بھی۔ چیمہ صاحب، یہ جو مولانا صاحب کا بیان اور اس کے بعد پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان، اس سب پر ظاہر ہے نون لیگ کے بڑے تحفظات ہیں، تو مولانا صاحب کا جو بیان ہے سر، اس سے پہلے بھی وہ تو اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں، پھر اس بار کیوں اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے مولانا صاحب کے بیان کو؟ دیکھیں، میرے خیال میں تو کوئی ایک جو بھی مولانا نے فرمایا ہے، اصل باتیں تو وہ تھیں جو انہوں نے جن کی طرف توجہ دلائی۔ یہ ایک فکر جو ہے ایک جسٹ سلپ آف ٹنگ، شہداء کے خون کی توہین کرنا قتل ان کا مقصد نہیں تھا، نہ کبھی انہوں نے اس طرح کیا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ملک کی سیاست کی ہے، وفاق کی سیاست کی ہے، پاکستان کی سیاست کی ہے، تو ان کے اوپر اس طرح کے الزام تراشیاں مناسب نہیں ہیں، اور نہ یہ ہے کہ ان کا مقصد تھا کہ خدا نخواستہ شہداء کے خون کی توہین کی جائے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، یعنی یہ کہ یہ لوگوں کے اوپر، قومی رہنماؤں کے اوپر یہ ملک دشمنی کے الزام، غداری کے الزام، یہ بڑا ہی افسوسناک ہے۔ یہ ختم ہونا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو دیکھیں، شہید جو ہے وہ تو ہمارا ایک جیسے ہوتے قومی ہیرو ہیں ہمارے، ان کے خون کا ایک ایک قطرہ جو ہے وہ مقدس ہے، اور اس کا کوئی قرض ادا نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ان کا کوئی، یعنی حقیقت یہ ہے کہ کوئی نہ قرض ادا کر سکتا ہے، نہ اس کا کوئی الفاظ میں اس کا جو اس کا تقدس ہے، اس کا احترام ہے، اس کی قیمت ہے، اس کی قدر ہے، اس کا اظہار ہو سکتا ہے الفاظ میں۔ تو وہ تو دیکھیں، وہ تو ہمارے قومی ہیرو ہیں، اور جس طرح یہ کہ اپنی جانوں کے نذرانے وہ پیش کرتے ہیں، کوئی دنیا کا فرد جو ہے اپنی جانوں کے نذرانے جو ہے پیسے لے کے پیش نہیں کر سکتا۔ نہ اس کو یہ تنخواہوں کے ساتھ جوڑنا چاہیے، نہ تنخواہوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تو یہ ہے کہ نہ مولانا کا یہ مقصد تھا کہ ان کے شہداء کے خون ٹھیک کی ہے، توہین لیکن کی اس جائے۔ کے علاوہ چیمہ صاحب جو کچھ انہوں نے کہا کہ بھائی ظاہر ہے اداروں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے سیاست میں، اور ہمیں لشکر بنانے کا نہ کہا جائے، اور ساری باتیں، اس پہ بھی ایگری کرتے ہیں آپ؟ نہیں، یہ تو اس میں کوئی جو آئین پہ بلیو کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس سے اختلاف کر سکتا ہے جی۔ آئین نے جو رول تعین کا، اس رول متعین کیا ہوا ہے سب کا، پارلیمنٹ کا، جوڈیشری کا، ایگزیکٹو کا، مختلف اداروں کا، عسکری اداروں کا، کیا یہ ہے کہ کوئی اس سے اختلاف کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہی رول جو ہے وہ ملک اور قوم کے مفاد میں ہے جس کا تعین آئین پاکستان نے کر رکھا ہے۔ لیکن جو مولانا صاحب فرما رہے ہیں تو اس پہ اگر آپ ایگری کرتے ہیں سر، تو اس وقت لگتا ہے پھر اداروں کا کوئی رول نظر آ رہا ہے آپ کو سیاست میں؟ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ اچھا، یعنی کہ رول ہے تو پھر آپ کی گورنمنٹ ہے سر، تو رول نہیں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، آپ مجھے بتائیے، آپ کے خیال میں کوئی بالکل نظر نہیں آتا آپ کو؟ سر آپ ہو سکتا سیاستدان ہیں، ہے سیاسی حوالے سے تو آپ ہی جواب دے آپ سکتے کو ہیں۔ نظر نہ آتا ہو۔ نہیں، ایسی بات ہے، آپ نے بتا دیا، اب نظر آنا شروع ہو جائے گا جب آپ نے یقین دہانی کرا دی ہمیں۔ فردوس نقوی صاحب چلیں، یہ تو چیمہ صاحب تو تسلیم کر رہے ہیں اس بات کو کہ بھئی جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، تو اور آپ لوگ تو مسلسل کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا پہلا مصرع بھی پڑھ دیں، آن دلی مل کے کریں اوزاریاں۔ تو پھر مل کے کرنے والا، کیا مل کے اس وقت تو آؤزاریاں ہوا میں کرنے اڑ کا رہے ہیں۔ وقت بھی آیا چاہتا ہے سر، بس۔ نہیں، ابھی تو یہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، جب زمین پہ آئیں گے تو بات بھی ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب کا طیارہ پاکستان میں اترے گا
اور کچھ دن یہاں قیام کرے گا تو شاید انہیں ملک کے حالات سے واقفیت ہو جائے. ابھی تو جس کو دیکھو وہ کسی نہ کسی جگہ کوئی مہم جوئی پہ گیا ہوا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پوری ملت پاکستان جو ہے وہ اس مہم جوئی کو سرائے، اپنے بھوکے ننگے بچوں کو نہ دیکھے، بھوک و افلاس کو نہ دیکھے، مہنگائی کو مت دیکھے، بے روزگاری کو مت دیکھے، جو صنعتیں مشکلوں میں ہیں ان کی بات مت کرے، آزاد جموں کشمیر کو مقبوضہ کشمیر جیسا بنا دے، مت بولے. تو ایسے جہاں حالات ہو جائیں تو پھر جو بیانات آتے ہیں وہ بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور اس کے پھر مطلب دینے کے لیے اس پہ چڑھائی بھی ہوتی ہے کہ جی یہ سیاست دانوں نے ایسے ایسے غلط بیان دے دیے، ہتک کر دی، اداروں کی ہتک کر دی. ارے آئین کی ہتک کر دی اداروں میں، اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا، کوئی ذکر ہی نہیں کرے گا. کہ اپنے عہد و پیما کے خلاف چلے گئے، اس کا کوئی ذکر نہیں. لیکن سر پھر سیاستدانوں کی جانب سے جیسے ان کے سربراہ جھوٹ بولتے ہیں اسی طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر جھوٹ بولتے ہیں کہ فوج کا جو ہے کوئی تعلق ہی نہیں ہے سیاست سے. تو ایسی جملے جب آتے ہیں تو اس کے اوپر تو کوئی نہیں یہ بولتے. مولانا کی ذرا سی لرزش کو انہی نے ان کے لیے گردش بنا دیا. لیکن مولانا بھی اپنی جگہ پکے ہیں، وہ بھی ہٹے ہوئے ہیں. وہ کہتے تھوڑی سی دھول ہے، ہٹ بھی گیا ہوں تو کیا جھاڑ دوں گا، ایک ہی جھٹکے میں سب جھاڑوں گا جب جھاڑوں گا. دوسرا مولانا صاحب کے علاوہ دوسرا بیان جو ہے نورین نیازی صاحبہ کا، مارکا حق افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ تھا. نورین نیازی صاحبہ سے پوچھیے، آپ مجھ سے کیوں پوچھتے؟ نورین نیازی نہ میری پارٹی کی آفس بیئرر ہے، عمران خان کی بہن ہے، ستم زدہ ہیں، دکھ کی ماری ہیں. ان کو بہت کچھ جو ہے اپنے بھائی کو جو سلوک یہ حکم ان کے ساتھ روا رکھا ہے وہ ان کے جذباتی اظہار ہے، تو اس کو میری پارٹی کے سے نہ منسوب کیا جائے تو بہتر ہے. پارٹی کا تو نہیں ہے، ایک پاکستانی کے طور پہ آپ نہیں سمجھتے مذمت ہونی چاہیے جس طرح کا الزام لگا دیا انہوں نے؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ بھی مذمت ہونی چاہیے، اور جو ظلم و ستم عمران خان کے ساتھ ہونا ہے اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. چلیں، دونوں کی مذمت کر دی آپ نے، نورین صاحبہ کی بھی اور اس وقت جو حالات ہیں اس کی بھی. ہاں، اسی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے مشکل وقت میں ایک متحد قوم ہو کے کھڑا ہونا چاہیے. جو ہم کھڑے ہوئے وہ بھی کھڑی ہوئی. اب اس وقت انہی نے یہ بیان جو دیا ہے وہ ایک ایسے دکھے دل کی آواز ہے جس کو اس کے پیرائی کے علاوہ اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہیں دیکھے تو وہ ظلم کر رہا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ کس کا ایک ایسا شخص جو انٹرنیشنل ہیرو، ایک میدان کا نہیں کتنے میدانوں کا، کرکٹ، فلانتھرپی، ایجوکیشن، پالیٹکس، اسٹیٹمنٹ شپ، ناموس رسالت کی حفاظت، اسلامو فوبیا کے خلاف جنگ لڑنا، ان سب میدانوں مارکوں میں اوپر چمکتے ہوئے ستارے کے طور پہ آیا، اور اسی کی قوم اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے کہ اسے آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، اس کی آنکھ ضائع ہو جائے. دیکھیے تمام باتیں اگر آپ نے جو تعریفیں کی ہیں خان صاحب کی، چاہیے. ابھی ایک شعر پڑھ رہے تھے، دوسرا شعر لے لے، اقبال کا شعر بھی پڑھتے ہیں، ہزاروں سال لڑکے سپنی بے نوری پہ روتی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو یہ ایک دیدہ ور کو آپ نے کیا کر کے دیدہ ور، سر دیدہ ور فیلڈ مارشل صاحب کو کہا ہے آپ نے؟ جی دیدہ ور بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، تو یہ کس کے لیے؟ فیلڈ مارشل صاحب کے لیے، شہباز شریف صاحب کے لیے، کسی اور کے لیے؟ جو مشکل، جو اگر جس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہوگا وہ ہے دیدہ ور، جس کا چوری چکاری میں زرداری ہم پلہ ہو، اور جو اپنے حساب کتاب نہ دے سکو اسمبلی میں 5 دفعہ، اور تیسری دوسری جانب ایک ایسا شخص کھڑا ہے کہہ رہا ہے میرا سب کچھ پاکستان میں، جس کے بیٹے جو ہے سرمایہ کاری اپنے ملک میں نہیں کرتے، ملک کے باہر کرتے ہیں، وہ دیدہ ور ہے؟ یا جو کہتا ہے کہ اس نے پاکستان کی خاطر بیوی کو بھی چھوڑا، بچوں کو بھی چھوڑا،
اس سے کہ پری نپچول ایگریمنٹ تھے. سر بیوی تو پھر آپ نجی بات کر دیں گے, ایک بیوی کو پاکستانی خاتے چھوڑا آپ کہہ رہے ہیں, پھر دو کو ان کو بھی پاکستانی خاتے تو نہیں چھوڑا ہوگا نا, وہ تو آپس کے معاملات ہوں گے کوئی گھریلو. ارے اچھا, دو کو کس کو چھوڑ دیا؟ ایک کا تو ایک کو اور چھوڑا تھا, دو کون سی چھوڑ دی بھائی آپ کیوں چھوڑوانے کے چکر میں آپ لوگ تو. نہیں وہ جس کی بیٹی سر وہ ٹیریان کی بات کر رہا, چلے نہیں مانیں گے, اس پہ آپ بحث ہو جائے گی. چیمہ صاحب سن رہے ہیں گفتگو آپ؟ جی میں نے سنی ہے گفتگو نقوی صاحب کی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کبھی اپنی غلطیاں تسلیم نہیں کرتے. ہماری نظر میں ہمارے لیڈر جو ہیں وہ فرشتے ہیں اور مخالف جو ہیں وہ شیطان ہیں. درمیان میں کوئی بات ہی نہیں ہے. ہم یہ ہے کہ ہم یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارا جو دیدہ ور لیڈر ہے اس سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. یہ دیدہ ور وہ تھا انسان ہے, انسان ہے, غلطی کوتاہی ہوتی ہے. میں بیچ میں مداخلت نہیں کرتا جی. آرام سے میری بات سن لیں, پہلے بات سنو نا. ایک منٹ, ایک منٹ اس سے نہیں. میرا لیڈر بروں میں سب سے کم برا ہے. اچھا اب آگے چلیے. جی دیدہ ور وہ تھا جس نے یعنی یہ کہ جھوٹے وعدے اور جھوٹے دعوے جس طرح کے انہوں نے کیا کہ میں اندازہ کر لیں 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر جو تھے وہ کراچی کو سندھ کو کتنے ملے ہیں ویسے ان میں سے نوکری اور گھر. پھر یہ ایک اندازہ کر لیں کہ یہ دیدہ ور وہ تھا جس نے ٹیم کی جو سلیکشن کی وہ بدترین ٹیم تھی. میں نہیں کہتا کہ موجودہ حکمرانوں کی ٹیم کو اچھی ہے, لیکن وہ بھی اسی طرح ہی ہے, سب یعنی سب سٹینڈرڈ ہے, غیر معیاری ہے. یہ بڑی بات ہے سر, آپ تسلیم کر رہے ہیں. ہاں بالکل میں تسلیم کر رہا ہوں, کاش کہ یہ بھی تسلیم کریں. آپ اندازہ کر لیں کہ یہ بزدار کی سلیکشن ہے چیف منسٹر پنجاب, وہ کی سلیکشن ہے چیف منسٹر کے پی کے, اندازہ کر لیں. اس کے بعد جو کچھ یہاں پہ ماردار ہوتی رہی, وہ فرا گوگی کے افسانے اور قصے آپ نے سن رکھے ہوں گے. مطلب یہ ایک لوٹ مار کا ایک بازار گرم تھا اور بدترین ٹیم تھی جو دیدہ ور نے اپنے ارد گرد جمع کی تھی. اچھا پھر یہ ہے کہ اندازہ کریں کہ اپنے مخالفین کے ساتھ جو انہوں نے برتاؤ کیا, یعنی کس لیڈر کو چھوڑا ہے. یعنی ڈی جی ایف آئی اے جو ہے یہ بشیر میمن صاحب کو بلا کے کہا جاتا رہا کہ فلاں کو گرفتار باتھ روم میں بند کر دیا کے خلاف آرٹیکل 6 اس میں. لیکن ایک بات ہے, اندازہ کر لیں یہ حالت تھی. اور یہ کہ جھوٹے کیسے تھے, پہلے میری بات سن لیں. جھوٹے کیسے, حتیٰ کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف منشیات کا کیس, کوئی شرم نہیں آئی کسی کو کہ کس طرح کے جھوٹے ہم کیس بنا رہے ہیں. کس نے بنایا تھا سر؟ حالت یہ تھی نہیں, آخری بات دیدہ ور کی حالت یہ تھی کہ باہر جا کے بھی کسی قومی ایشو پہ بات کرنے کی بجائے ان کے اعصاب پہ سوار تھا کہ میں واپس جا کر عمران وہ جو ہے وہ نواز شریف کا ایسی اترواؤں گا. اندازہ کر لیجیے حالت تھی سر. دیدہ ور آپ نے جو ایک بات تسلیم کی وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی ٹیم بھی ایسی تھی اور موجودہ بھی ٹیم ایسی ہے. تو سر خان صاحب سے سیکھا نہیں آپ لوگوں نے؟ آپ تو پھر یہ آئے تھے کہ ہمارے پاس تجربہ کار ٹیم ہے, ہم تو آتے کے ساتھ ملک کو پٹری پہ لے آئیں گے. دوسری بات میں آپ کو ایک بات اور مزے کی بات ہے, میری بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. آپ سے پوچھ رہا ہوں سر, آپ سے پوچھ رہا ہوں. جو آپ نے کہا کہ اداروں کی مداخلت نہیں ہے, اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ سارے سیاستدان ایک ہی پیج پہ ہیں. صاحب ہو رہی ہے کہ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ ہو, عمران خان ہو, پیپلز پارٹی ہو, وہ ایک پیج پہ ہیں کہ اگر ادارے جو ہے مداخلت کرتے ہیں ہمارے حق میں, ہمیں اقتدار میں لانے کا یہ بات صحیح. اگر کسی مخالف کو اقتدار میں لاتے ہیں تو پھر وہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. اب آپ جواب دیجیے نقوی صاحب. نہیں, بات ساری یہ ہے کہ ہم سیاستدانوں میں, چاہے وہ چیمہ صاحب ہوں یا میں ہوں, پہلے ایک دفعہ پیمانہ طے کر لیں کہ ہم اس چیز پہ میجر کریں گے. آئے بات کرتے ہیں تعلیم پہ, پھر بات کرتے ہیں کھیلوں کے میدان میں پاکستان کو کتنی عزت دلائی, یا ویسے پاکستان کو کتنی عزت دلائی. لسٹنگ کر لیں, رینکنگ کر لیں. جو یہ چیزیں کہتے ہیں کہ جو جس کے اوپر یہ ایک وزیر اعظم کو جج کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں تو ڈائنسٹک پالیٹکس ہے, بھٹو نام لگا ہوا ہوگا تو وہ نہیں بھی لگا ہو تو لگا کے اس کو وزیر اعظم بنوا دیں گے, اس سے کہ ڈائنسٹی کنٹینیو رکھنی ہے. جب تک وہ بیچارہ چودھری نثار چھوڑ کے چلا گیا پارٹی, اور دوسرے لوگ چھوڑ کے چلے گئے پارٹی, اس سے کہ اس پارٹی کے اندر بھی ان کو بھی ثابت ہو گیا کہ ہم چاہے کتنی بھی خدمت کر لیں, یہ پاکستان مسلم لیگ نہیں ہے, یہ نواز مسلم لیگ ہے.
تو جس پارٹی کے اندر سیاست کا یہ حال ہو، ابھی تک پاکستان تحریک انصاف اس مرض سے بچی ہوئی ہے، اللہ کرے بچی رہے، لیکن قوم کو یہ انصاف نظر آتا ہے کہ یہ ہیں تجربہ کار لوگ، یہ ہیں 5 دفعہ حکومت میں آئے اور جانے والے لوگ، یہ وہ ہیں جو 1970 کے بعد سے پاکستان کی سیاست کے اوپر چھائے ہوئے ہیں۔ عمران خان کو تو کل مائی کتنے ملے بھائی، آپ موازنہ کیا کریں، اس میں کووڈ دیکھ لیں، اس میں باقی چیزیں دیکھ لیں، اور سیدھی بات ہے، لا الہ الا اللہ کہہ کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے نواز شریف کہتے کہ میں جیتا ہوا ہوں، میں نے جھوٹ نہیں بولا، کہہ دے کہ میں جھوٹ بول کے میرا صحیح معنوں میں جو پلیٹلیٹ کاؤنٹ تھا وہ 15,000 سے نیچے پہنچا تھا، 12,000 تھا، اور اس میں نے کوئی 2 نمبری نہیں کی تھی، کہہ دے کہ والیوم چینل کھول دو، میں نے کوئی 2 نمبری نہیں کی، لائیں وہ حساب قطری خط نہ دے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں نواز شریف بہت اچھا ہے۔ مریم نواز نے جو کچھ کہا تھا عمران خان کے بارے میں کہ آٹا اتنا مہنگا ہو گیا، پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا، لو اس کو ووٹ کے ڈبے میں ڈال دو، اب اس سے دگنا ہو گیا، جھوٹ نہیں بولے اس نے جھوٹ نہیں بولے۔ بات یہ کہ وہ بات کریں یا تو ذاتی صلاحیت کی بات کر لیں یا اچیومنٹس کی بات۔ دوسری بات یہ بھی ہے نقوی صاحب، جو چیمہ صاحب فرما رہے ہیں کہ بھائی 18 میں آپ کو لانے والے اچھے تھے، اب 24 میں لانے والے ان کے لیے اچھے ہیں، یا اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو برے ہوتے ہیں۔ یہ ان کا مطبع نظر ہے۔ میرے لحاظ سے 2018 میں ہمارے پاس ایبسولوٹ میجورٹی تھی، ہماری سیٹیں کم کی گئیں، اور پاکستان کے میں بانگے بہول کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا کوئی الیکشن ایسا نہیں ہوا جس میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں تھی، اور یہ مداخلت کروانے والے پی ایم ایل این اور پی 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 ہیں جو اپنی 18 میں تو آپ کے حق میں تھی نا سر، 18 میں آپ کے حق میں تھی۔ ارے سر چھوڑیے بات ساری، یہ 2024 میں عوام ہمارے حق میں تھی، کدھر گئی بات؟ یہ وہ 18 بھی ناگوار گزری اور 24 اور زیادہ ناگوار گزری، اور شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو جیتے نہیں اور اسمبلیوں میں جا کے بیٹھ گئے، اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جمہوری ہیں۔ کمال ہے نا اس پوری پارٹی کی، ایم کیو ایم کی ایک سیٹ نہیں جیتی، دوسرے نمبر پہ نہیں آئے، تیسرے نمبر پہ بھی نہیں آئے، چوتھے نمبر پہ آگے کراچی کی، حیدرآباد کی سیٹیں لے کے بیٹھ گئے، اور کمال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ان کو اپنا الہی بنا لیا، ہے نا؟ یہ ہے باعزت اور بغیرت لوگوں کی۔ اس پہ تو چیمہ صاحب، اس پہ آپ اور بات کر رہے ہیں جس طرح مجھے اجازت دے دیں جہاں میں نے کہا تھا میں صرف 10 منٹ، چیمہ صاحب میں کوئی جا نہیں رہا، لیکن میں نے کہا تھا 10 منٹ لیں گے، تو میں معذرت کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ چیمہ صاحب پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اس طرح کے الزامات 1970 کے الیکشن سے لے کے آج تک لگتے آ رہے ہیں، اس سیاستدان مل کر کوئی اس طرح کا نظام نہیں بنا سکتے کہ کم از کم یہ الزامات تو ختم ہو کہ جناب اس الیکشن میں بھی دھاندلی ہو گئی، اس میں بھی دھاندلی ہو گئی، اس میں بھی دھاندلی ہو گئی؟ جی بالکل ہونا چاہیے۔ سیاستدان جو ہے اگر واقعی یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے جمہوریت کے لیے، یہ حق کی حکمرانی جو عوام کا ہے اس کو لوٹانے کے لیے ہم نے مل کے کردار ادا کرنا ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے یہ۔ لیکن میں پھر کہوں گا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو سیاستدانوں کے اپنے مفادات ہیں وہ یہ رول پلے نہیں کرنے دیتے۔ وہ پھر میں کہوں گا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ہمیں اقتدار میں لاتی ہے تو موسٹ ویلکم، یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے، وہ ملک و قوم کے مفاد بھی ہے۔ اگر ہمارے مخالف کو اقتدار میں لاتی ہے تو جو آئین کے خلاف ہے، آئین کی خلاف ورزی ہے، آئین کی پامالی ہے۔ تو جب تک یہ سوچ بدلتی نہیں ہے، جب تک ہم اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر ملک اور قوم کے مفاد میں فیصلہ نہیں کرتے۔ دیکھیں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کیے میاں نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کے چارٹر آف ڈیموکریسی وہ ایک ہونا چاہیے، طے ہونا چاہیے تمام سیاستدانوں کے درمیان بشمول عمران خان کے۔ دیکھیں میں بڑی بدقسمتی کی بات ہے لیکن یہ حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو آج اسٹیبلشمنٹ یہ آفر کرے کہ آئیے آپ کو ہم اقتدار میں لاتے ہیں لیکن یہ شرائط آپ کو ماننی پڑیں گی، تو وہ ذرا بھی انکار نہیں کریں گے۔ ایسا ہی ہے۔ ہاں، بات یہ ہے کہ جب تک یہ سیاستدان اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات سے بالا تر نہیں ہوتے، یعنی یہ ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں سوچتے، اس وقت نظام کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو سر یہ سارے اپوزیشن میں بھی مارے بھی کھا چکے ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی سب کو۔
بس یہ اقتدار کی حوث یہ کوئی صحیح فیصلے نہیں کرنے دیتی. میں دیکھیں بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں حق کے حکمرانی عوام کا ہے. بالکل میرے حلقے کے اگر ووٹر کی اکثریت جو ہے میرے مقابلے میں وہ میرے مخالف کو الیکٹ کرتی ہے, اس کو منتخب کرتی ہے, تو مجھے اچھا لگے یا نہ لگے اسمبلی میں بیٹھنے کا حق میرا نہیں ہے, میرے مخالف کا ہے. ہاں, کھلے دل کے ساتھ یہ بات آپ نے کی, بڑی اچھی بات ہے. سب کو اس بات کو تسلیم بھی کرنا چاہیے, اور ظاہر ہے آپ جیسے سینئر لوگ ہیں سر وہ اس میں کردار ادا کریں. میں نے تو دیکھیں میں نے 2024 کے الیکشن میں عملی طور پر ثابت کیا نا. جی جی بالکل, میں تو ظاہر ہے کہ میرا مخالف جیت گیا تو میں نے ان کو مبارک دی, بالکل. اور میں نے یہ ہے کہ وہ یعنی پی ٹی آئی کا بندہ جیت گیا تو ہم نے یہ کھلے دل سے اس کی جیت کو تسلیم کیا. سر ورنہ تو تھوڑی بہت کوشش کرتے تو جیت ہو جاتی آپ کی بھی. نہیں, وہ اس کی تفصیل آپ کو اگر نہیں پتا تو میں اس کو کیا بتاؤں. ظاہر ہے کہ میں جیتنا چاہتا فارم 47 کے تحت تو میں بآسانی سے جیت سکتا تھا. جی جی جی, میرا اس طرح بھی اشارہ تھا کہ آپ نے منع کر دیا, ورنہ تو جتانے والے تو تیار تھے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں جیتنا چاہتا بددیانتی اور جعل سازی سے فارم 47 کے ذریعے تو میں جیت سکتا تھا. لیکن اس طرح دیکھیں بددیانتی سے جعل سازی سے جیتنے کی نسبت ہارنا جو ہے ہم لاکھ گنا بہتر سمجھتے ہیں. سر یہ بڑی بات ہے کہ آپ نے اتنے بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور تسلیم کیا کہ نہیں بھائی مجھے اس طرح کی جیتنی چاہیے, عوام کے ووٹ سے میں آؤں گا, اس طرح فارم 47 پہ مجھے نہیں آنا. جی بالکل بالکل ایسی ہونا چاہیے, اور یہی رول ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں تمام امیدواروں کا, تمام سیاستدانوں کا, اور یہ تسلیم کرنا چاہیے حق کی حکمرانی عوام کا ہے. عوام جس کو چاہیں منتخب کریں, اور جس کو وہ منتخب کریں انہیں کوئی اسمبلی میں بیٹھنے کا حق ہے, انہیں کوئی حکومت بنانے کا حق ہے. بالکل, بہت شکریہ نثار چیمہ صاحب, آپ موجود تھے. محترم فردوس نقوی صاحب موجود تھے, اور بات بڑی اچھی کی نثار چیمہ صاحب نے کہ جناب مجھے بھی آفر ہوئی اور میں نے انکار کر دیا. جتنا کوئی مشکل نہیں تھا, فارم 47 کی آفر ان کو ہوئی, انہوں نے منع کیا. اور جب تک مل کر عوام سیاستدان نہیں بیٹھیں گے, کیونکہ حق حکمرانی ظاہر عوام کا حق ہے, جس کو ووٹ دیں وہی اسمبلیوں میں بھی جائے, وہی حکومت بھی بنائے, پھر الزامات بھی ختم ہو جائیں گے جناب فلاں کو فلاں نہیں دیا. ہر الیکشن میں جو ایک دھبا لگ جاتا ہے کہ جناب متنازع ہو گئے, اس میں جناب دیکھ لیجئے ووٹ ہمارا ڈالا لوگوں نے, نکلا کہیں اور جا کر کے, یہ ساری چیزیں بھی ختم ہوں گی. تب یہ تمام سیاستدان ایک پیج پر آ کے کوئی اتحاد کر لیں گے اور یہ آپس میں طے کر لیں گے جناب آج کے بعد اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی. آج تک لکھتے ہیں, اگر پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت. مولانا کے بعد